یہ فضل کا لفظ اور رحمت کا لفظ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ہے۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 83 میں شیطان سے محفوظ ہونے کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ پڑھیں آیت، اپنے ترجمے اٹھا کے پڑھ لیں۔ سورہ نساء آیت 113 میں شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہنے کو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے، اور فضلاً کبیرہ، اللہ کا بڑا فضل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 175 میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 39 میں ہدایت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-58 جو آپ پیش کرتے ہو، اس میں بھی قرآن کو اور ہدایت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں نیکیوں کی توفیق اور جنت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 27 میں نبوت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضل فرمایا گیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر، اسی طرح آگے سورہ نور ایک اور جگہ پر مصیبت سے بچنے کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت قرار دیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21 میں شیطان سے بچنے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل قرار دیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں آصف بن برقیہ نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے جو کرامت ظاہر کی تھی، اور اس کرامت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر میں آیت نمبر 32 میں خدمت قرآن کو فضل کبیر کہا گیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 22 میں جنت کو فضل کبیر کہا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 21 میں مغفرت اور جنت کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 29 میں ایمان کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہدایت اور ایمان کو، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 میں ہدایت اور ایمان کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں دنیاوی کاروبار کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا ہے۔ سورہ مزمل میں آیت نمبر 20 میں دنیاوی کاروبار کو فضل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ تو ہو گیا فضل کے حوالے سے۔ اب جو دوسرا لفظ ہے رحمت، سورہ مریم میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحمت کہا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس آیت نمبر 21 میں تکلیف کے بعد راحت کو رحمت کہا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں میاں بیوی کے تعلق کو رحمت قرار دیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 63 میں بارش کو رحمت قرار دیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 46 میں اور سورہ شورى آیت نمبر 28 میں بھی بارش کو رحمت کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا فضل قرآن مجید کیا بتا رہا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا فضل کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، شیطان سے بچنا، حتیٰ کہ شہادت اور جناب کرامت اور ان ساری چیزوں کو فضل قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان، ہدایت، قرآن، اسلام، یہ ساری چیزیں۔ رحمت کیا ہے؟ بارش، اور اسی طریقے سے جناب میاں بیوی کا تعلق، تکلیف کے بعد راحت، یہ ساری چیزوں کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ مولانا آپ قل بفضل اللہ، تو آپ بتا رہے ہو کہ قرآن مجید میں ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں کرو۔ آپ لوگوں کو یہ تو بتا رہے ہو، اور آپ اس سے معنی نکال رہے ہو کہ ولادت مناؤ، جبکہ آیت کا معنی بنتا ہے اللہ کے ہر فضل پر، ہر رحمت پر خوش ہو جاؤ، یہی معنی بنتا ہے۔ اور اگر آپ کی انداز میں ترجمہ کرو تو معنی بنے گا اللہ کے ہر فضل، ہر رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو پھر خوشیاں مناؤ، شاباش شروع ہو جاؤ۔ پھر یہ خدمت قرآن کو فضل کبیر کہا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ پھر جناب مغفرت جب ہو، جنت ملے، سب خوشیاں مناؤ، ہدایت، ایمان، خوشیاں۔ حتیٰ کہ سورہ جمعہ میں جہاں مسلمانوں کو حکم ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، تو کاروبار کو بھی فضل کیا ہے؟ بھنگڑے ڈالو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، وہاں پہ روز کاروبار کرتے ہو، روز اللہ کا فضل تمہیں مل رہا ہوتا ہے، پھر ہر روز بھنگڑے ڈالو، ہر روز آپ اپنے یہ مروجہ انداز اپناؤ۔ قرآن مجید میں یہ تو نہیں ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ کے بجائے قل بفضل ولادت رسول اللہ، کہ نبی کی ولادت وہ اللہ کا فضل ہو۔ قرآن میں یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ولادت میں ہی فضل کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں آپ جب میلاد پر دلیلیں دینے لگتے ہو تو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو۔ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر، آپ کے بریلوی مولوی یہ آیتیں پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ثابت ہو رہا ہے۔ مولانا آپ اپنا فائدہ نہیں کر رہے اس آیت کو پڑھ کر میلاد ثابت کر کے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جانے انجانے میں آپ اس آیت کو پڑھ کر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم میلاد ثابت کر رہے ہو، جو آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اس پر عمل کوئی اور کر رہا ہے، وہ غلط طریقہ ہے، وہ بھی غلط طریقہ ہے، اور تم نے بھی کہاں سے لیا ہے وہ انہی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ مریم میں رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اب کوئی کل نہ ہنجار ایک اٹھ جائے وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے روح سے رحمت ہیں، اور قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ لہٰذا کرسمس کرو۔
کل کوئی اس آیت کو اٹھائے گا، اس آیت کے ساتھ جوڑ کر فلیفرحوا کے ساتھ وہ کرسمس کو ثابت کرے گا، تو مولوی صاحب کیا آپ اس کے ساتھ کرسمس منانے شروع ہو جاؤ گے؟ اور یہ بات اب تو طاہر القادری سریعام کرسمس منا رہا ہے، عیسائیوں کے جو ہے ان میں جا کے درگاہوں پہ جا کے، ان کی درباروں پہ جا کے وہ کرسمس کر رہا ہے، آپ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور کرسمس پر جو یہودی اور عیسائی جو نبیوں کی یوم ولادت مناتے ہیں، نعوذ باللہ جس انداز میں وہ مروج کیا ہوا ہے، وہی انداز آپ لوگوں میں آیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں، آپ اس چیزوں کو غور نہیں کرتے اس پر کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کتنا برا کام آپ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو کیسے بدل رہے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کو بدل رہے ہیں آپ لوگ، قرآن کے اندر جو ہے تبدیلی لا رہے ہیں، آپ قرآن میں رد و بدل کر رہے ہیں، آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر آپ کو جو میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کا فضل کس کس کو قرار دیا گیا ہے، وہاں میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں فلیفرحوا کا مصداق کیا ہے، فلیفرحوا کا معنی کیا ہے؟ کیا فلیفرحوا کا معنی خوشیاں کرنا ہے، میلاد پہ جشن منانا ہے، بھنگڑے ڈالنا ہے، جھنڈیاں لگانا ہے؟ جیسے آپ لوگوں کو کہتے ہو، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے گھر کے باہر، یہ مولوی عبدالحبیب اتاری کون ہے، یہ کہتا ہے اپنے گھر کے دروازے پہ ایک جھنڈی لگاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ جھنڈی لگاؤ تاکہ عاشق رسول کا پتہ چلے، لائٹنگ کرو، اپنے گھروں پہ لائٹنگ کرو تاکہ آپ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ آپ عشق رسالت کا معیار جن لائٹوں کو بنا رہے ہو، اس سے آپ دو نقصان کر رہے ہو، ایک تو شریعت اور قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دوسرے نمبر پر آپ کیا کر رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو کہ بیچارہ غریب جو لائٹیں نہیں لگا سکتا وہ ہم کیا سمجھیں، چلو جس نے تو لائٹیں لگا دی اس کے گھر کے باہر سے کوئی گزرا کہا یہ جناب بریلوی کا گھر ہے، نام نہاد عاشق رسول کا، اور جس کے گھر کے اوپر لائٹیں نہیں لگائی ہوں گی، جس کے پیسے نہیں ہوں گے، جس کی اور بہت سی مجبوری ہوں گی، جن کے ہاں کوئی میت ہوئی ہوگی کچھ عرصہ پہلے اور وہ گھر پہ لائٹ نہیں لگائے گا، تو آپ اس کو کس زمرے میں ڈالیں گے؟ یہ بھی تو لوگوں کو بتا کے جاتے، آپ نے تو لائٹوں کا درس دے دیا، یہ نہیں بتایا جس کے گھر لائٹ نہ لگی ہو وہ اس کو جو لوگ گستاخ سمجھیں گے وہ اس کا کیا بنے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے کراچی کے اندر بھی اور پاکستان میں، آپ دیکھیں نا لائٹیں لگانے نہ لگانے پہ کتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مار دھاڑ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لائٹیں لگاؤ نہیں تو آپ گستاخ ہو۔ کیا اس کا نقصان آپ کو نظر نہیں آتا؟ جھنڈی لگاؤ، نہیں لگاؤ گے تو آپ یہ ہو، آپ کافروں کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کو فوراً کہا جاتا ہے جی آپ لائٹ نہیں لگا رہے، آپ جھنڈی نہیں لگا رہے، جناب آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہابی ہو گئے، مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، گستاخ ہو گئے، نبی کا جشن نہیں منا رہے۔ خوشی نام کس چیز کا ہے؟ خوشی نام ہے، مفسرین نے لکھا ہے والفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب، محبوب سے ملنے کی جو انسان کے اندر ایک لذت پیدا ہوتی ہے اور اس پر جو انسان کے اندر ایک خوشی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، خوشکن مزاج پیدا ہوتا ہے، اس چیز کا نام فرحت ہے۔ فرحت جھنڈیاں لگا کر، چوکوں چوراہوں پہ نکل کر اور لائٹنگ کر کے، اور لائٹنگ بھی کیسے کرتے ہیں؟ اب لائٹنگ کرنے کا انداز آپ چیک کریں نا، گھر کے اندر اگر 50 لائٹیں بھی لگی اس پہ گزارا نہیں ہوگا، مزید اور لائٹیں، اور وہ بھی چائنا کی خریدی ہوئی لائٹیں لگانا ضروری ہے۔ گھر کے اندر آپ سال بھر 2 بلب لگاتے تھے، 2 اور جو لگے ہوئے ان کے بٹن دبا دو، نہیں ابھی گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے مارکیٹ والوں کا فائدہ کرنا ہے، مارکیٹ سے لائٹیں خرید کر چھت پہ لگاؤ گے اوپر سے نیچے تک تو آپ عاشق رسول ہو۔ اپنے گھر کے اندر اگر 2-4 لائٹیں زیادہ لگا دی، اس سے یہ نہیں مانتے، آپ بنوا کے دکھا دو، یہ کہہ دیں ہاں نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو لائٹنگ کہتے جی دیکھو لائٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کا اچھا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو اگر نیکی کا کام کرنا ہے تو کچھ طریقے سے تو کریں، اندھے طریقے سے تو نہ کریں۔ آپ ایک کام کریں، کراچی کے اندر ایسے کئی علاقے ہیں، غریب علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے گھروں میں لائٹیں نہیں ہیں، بلب نہیں ہیں، اور کسی کے گھر پہ تو اتنے بل آئے ہوئے ہیں کہ وہ لائٹیں جلانے سے ڈر رہا ہے۔ اب اور کہیں سڑکوں پہ گٹر کھلے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے لائٹ نہ ہونے سے گٹروں میں گر رہے ہیں، اور کئی علاقوں میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کی گاڑیوں کی لائٹیں ٹوٹی ہوتی ہیں بیچارے، اس کی وجہ سے بھی نقصان ہو جاتا ہے ان کا۔ اور اس طریقے سے کئی شہر ایسے ہیں جو تاریک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، آپ لائٹیں لیں، خریدیں، اور اس غریب کی جا کے گاڑی کو لائٹ لگا دیں، آپ اس سڑک پہ جا کے لائٹ لگائیں جہاں سڑک پہ لائٹ نہیں لگی ہوئی اور لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، آپ لائٹ لیں، ان بستیوں پہ جا کے لگائیں جن بستیوں پہ لائٹیں نہ ہونے کی وجہ سے چوری چکاری ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، وہاں لائٹیں لگائیں تاکہ یہ سارے کام ختم ہو۔ نہیں،
ان کا عشق یہاں نہیں جاگے گا، ان کی ساری لائٹوں کا عشق جاگے گا تو کھڑا در میں جاگے گا، جہاں لائٹ کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں جاگے گا۔ اور پھر اس لائٹوں پہ بھی مولوی عبدالحبیب اتاری کو خود بولنا پڑ رہا ہے کہ جی چوری کی بجلی سے نہ کریں، یعنی یہ قوم چوری کی بجلی سے لائٹیں لگا لگا کر نعوذ باللہ نبی کی طرف اس عشق کو منسوب کر رہی ہے۔ آپ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اگر آپ سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے میرے نام پر عشق کیا تھا اور عشق کا دعویٰ کیا تھا اور لائٹیں لگائی تھی اور تم نے اس پہ الیکٹرک سے بجلی چوری کی تھی اور اس کی بجلی کا پھر خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا تھا، سب کے بلوں میں اضافہ ہو گیا تھا، سب کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی، تمہاری وجہ سے ہوئی تھی، تمہاری وجہ سے جن لوگوں کے گھروں میں لائٹ نہیں تھی ان کے گھروں میں تم نے لائٹیں نہیں لگائی، تم نے وہاں لائٹیں لگائی، تم کیا جواب دو گے؟ کوئی آج تک، میں آج کی تاریخ میں بول رہا ہوں، اس سن تک جب آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس تاریخ تک آج تک کوئی بریلوی مولوی نے تقریر کر کے یہ بولا ہو جن علاقوں میں اندھیرا ہو رہا ہے وہاں لائٹیں لگا دو، پکی لائٹیں لگا دو، سال بھر لگا دو، ایک دن نہیں، سال بھر لائٹ لگا دو سال بھر لوگوں کو، اور اپنے گھر سے اپنے سوئچ میں سے لگا کے بجلی دو تاکہ عشق کا سارا ثواب آپ کو ملے۔ یہ نہیں کہ عشق آپ کر رہے ہو اور ثواب جو ہے وہ کیا الیکٹرک والوں کو مل رہا ہو، اور عشق آپ کر رہے ہو اور گناہ جو ہے وہ قوم بھگت رہی ہو، تو یہ بہت غلط کام ہے۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، جو طریقہ کار آپ نے بنایا ہوا ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اندھیرے علاقوں کو روشن کرو۔ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر یہ لائٹوں کی روشنی پھیلانے نہیں آئے تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا آپ کی ولادت کائنات میں یہ بلبوں کی روشنیوں کے لیے ہوتی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زمانے میں چراغ لالٹین سے اوپر دنیا میں روشنی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سارا یہ جو آج تم نے ترقیاں کر کے رات کو دن جیسے سما بنائے، اللہ یہ ساری لائٹنگ نبی کے زمانے میں بنا دیتا کہ مدینہ اس طرح روشن ہو گیا ہوتا، کیونکہ یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا۔ نبی کیا روشنی تھے؟ نبی ہدایت کی روشنی تھے۔ آپ نے ان کے دلوں کو روشن کیا تھا، آپ نے کفار کو ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو ایسا روشن کیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ایسی روشنی لا کے ڈالی کہ جو لوگ ایک دوسرے کو کے سروں میں کھوپڑیوں میں جو ہے شرابیں پیتے تھے وہ لوگ ایک پیالہ جو ہے وہ گلاس اپنی موت کو ترجیح دے کر اپنے دوسرے بھائی کو دے دیتے تھے۔ یہ جو آپ نے تسلسل شروع کر رکھا ہے یہ اسلام کا بالکل مزاج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغ تھے لیکن اتنی بڑی بڑی روشنیاں نہیں تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے لیے یہ روشنیاں کرانی منظور ہوتی تو اللہ یہ روشنیاں نبی کے زمانے میں پیدا کرواتا، آج تمہارے زمانے میں نہیں آتی۔ نبی کے زمانے میں اندھیرا ہی اندھیرا اور دنیا میں روشنی کون سی والی تھی، یعنی ظاہری روشنی کی بات کر رہا ہوں، ظاہری روشنی بہت کم تھی، چراغوں کے ذریعے سے روشنی کی جاتی تھی۔ اور آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ظاہری روشنی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل تعلق ہدایت کے نور سے ہے۔ تو دل کی جو ہے وہ خوشی کا نام وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، دل سے خوش ہو جاؤ۔ اور آپ جائیں چلے جائیں پوچھیں کسی کمزور سے کمزور مسلمان کو کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت، آپ کی نزول قرآن آپ پر جو ہوا، جو معراج ہوئی، جو آپ کی سنتیں آئی، جو آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا، جو آپ نے لوگوں تک ہدایت پہنچائی، جو آپ کے ذریعے سے صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہوئی، خیر القرون آج تک دین پہنچا ہوا ہے، کیا اس پر آپ کو خوشی نہیں ہے؟ ہر شخص کہے گا، ہر گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی کہے گا کہ مجھے خوشی ہے، لیکن وہ خوشی کے اظہار کے لیے اس بیچارے کے پاس لائٹیں نہیں ہوں گی، پیسے نہیں ہوں گے، جھنڈیوں کے پیسے نہیں ہوں گے، وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتا ہوگا، وہ بھنگڑے نہیں ڈال سکتا ہوگا، وہ عزت دار انسان ہوگا، بچوں کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا ہوگا بھنگڑے ڈالنے کے لیے، وہ تمہاری طرح پیسے لگا کر نالوں اور سڑکوں کے کناروں پر ماڈل مسجد نبوی کے نعوذ باللہ بنا کے، روزے کے ماڈل بنا کے یہ توہین وہ نہیں کر سکتا ہوگا، تو آپ اس پر فوراً حکم لگا دیں گے کہ یہ شخص نبی کو نہیں مانتا، اس کے گھر میں لائٹنگ نہیں ہے، لائٹیں ہیں تو یہ عاشق رسول ہے، لائٹ نہیں تو گستاخ ہے نعوذ باللہ۔ جھنڈا لگا ہوا ہے اور لائٹیں آپ کاروبار کر رہے ہو، سارا کاروبار لائٹوں کا آپ کر رہے ہیں، جھنڈوں کا کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ کے مرکز سے وہ جھنڈے چھپتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جھنڈے پرانے والے ہی لوگ استعمال کرنے شروع ہو گئے تو الیاس قادری بڑی ہوشیاری کے ساتھ جھنڈوں کا ڈیزائن چینج کر دیتا ہے، اس سال بھائی نئے لگاؤ، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ پھر سے فروخت ہونے شروع ہو جائیں گے اور میرا کاروبار چمک جائے گا۔ سارا کپڑے کا کاروبار آپ اس کپڑے کو انویسٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور خرید کر جیسے آپ کے خود بریلوی کہتے ہیں کہ مزاروں پہ بھی یہی ہوتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، شام کو وہی چادریں واپس دکان پہ آتی ہیں، پھر وہ واپس چڑھائی جاتی ہیں، پھر وہ کوئی نئی چادریں کہیں فیکٹری مجھے کہیں مزارات پہ جو چادریں چڑھتی ہیں ان کی فیکٹریاں کہاں ہیں؟ یہی بنی ہوئی پڑی نہیں ہے، وہی گھوم کے آ رہی ہے۔ تو یہ تمہارا اپنا مال بیچنے کے لیے اب جناب کیا آ گیا؟ آپ چلے جائیں ذرا سڑکوں پہ 12 ربیع الاول کو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہوتا ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. نماز ایک نہیں پڑھتے، روزہ ایک نہیں رکھتے، عبادات نہیں کرتے، سود خور، شراب خور، ہر قسم کے بے حیائی اور فحاشی میں مرتکب لوگ صرف ایک ڈرم دودھ کا رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم سب سے بڑے عاشق ہیں. وہ بوڑھا بیچارہ جو ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑاتا ہوا واکر پر چل چل کے مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ چڑھ کے نماز پڑھنے آتا ہے، اپنے گھر پہ صرف لیٹرین نہیں کرتا، آپ کے تو یہ گستاخ ہے. اور وہ جس نے سال بھر کبھی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز روٹی نہیں کھائی ہوتی، وہ جناب ایک گھر کے اوپر لائٹ زیادہ لگا دیتا ہے کہ یہ بڑا عاشق رسول ہے کہ اس گھر بڑی لائٹ لگی ہوئی ہے، اس نے جناب ایک ڈرم دودھ کا. یہ دین تھا، دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اس چیز کا نام دین نہیں ہے. پھر اگلی بات، خود مفتی احمد یار خان نے قل انما انا بشر میں کیا لکھا؟ قل، اس کا مخاطب کون ہے؟ کفار ہیں. قل بفضل اللہ و برحمتہ، اگر اس قل کے مخاطب کفار ہیں تو تمہارے اصول سے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس قل کے تم مخاطب ہو کہ تم جشن منا رہے ہو؟ تم مخاطب ہو تو بتا دو تاکہ ہم مفتی احمد یار خان کے آئینے سے تمہیں بھی پہچان لیں کہ تم کون ہو. اور یہ دیکھیں میرے پاس باقاعدہ حوالہ ہے، اس میں کیا مفسر نے لکھا ہے؟ انہو خبر عن اہل الشرک، یہ اہل شرک سے خبر ہے. کیا یقول فبالاسلام والقرآن الذي دعاهم الیہ فلیفرح هؤلاء المشرکون لا بالمال الذین یجمعون فإن الاسلام والقرآن خیر من المال الذین یجمعون وکذالک. کہتے اہل شرک کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اپنے مالوں پر خوشیاں نہ مناؤ، تم نے جو جمع کر رکھی ہے جمع پونجی ان پہ خوشیاں نہ مناؤ، بلکہ خوشی منانی ہے تو مسلمان ہو جاؤ اور اسلام دین قرآن پر اور اسلام پر خوش ہو جاؤ. اس پر خوشیاں نہ مناؤ، قرآن پر خوش ہو جاؤ، قرآن لے لو، اسلام قبول کر لو اور یوں خوش ہو جاؤ. ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور عبدالحبیب اتاری صاحب آپ لوگوں کو کیا درس دیتے ہیں؟ مال کے ساتھ خوشیوں کا یا قرآن اور اسلام کا؟ آپ قل بفضل اللہ و برحمتہ کا جو ترجمہ کر رہے ہیں اس میں کہاں پر ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ اسلام پر خوش ہو جاؤ، قرآن پر خوش ہو جاؤ؟ آپ کہتے ہو نہیں جھنڈیاں لگاؤ، اور جھنڈی لگانا یہ پیسوں سے ہوتا ہے، چراغاں پیسوں سے ہوتا ہے. اور اسلام بتا رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے مشرکو تم جو پیسوں کے ذریعے سے خوشیاں کر رہے ہو نا، یہ خوشی صحیح نہیں ہے. خوشی اسلام والی خوشی صحیح ہے، قرآن والی خوشی صحیح ہے. اور اہل شرک مشرکین کا عمل بتایا جا رہا ہے، اور آپ اس کو بڑے دڑلے سے بڑے شوق سے کر رہے ہیں، اور آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہو. اور یہ ساری باتیں ایک طرف، اگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اگر آپ کو ہم نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، اگر ہماری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ایک اور ٹوٹکا بھی ہے جو بالکل آخری آپ کا ٹوٹکا ہے. وہ جو اردو میں کہاوت ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، تو اب مروں کو مارنے والا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا خزائن العرفان احمد یار خان کا ترجمہ کنز الایمان کا حاشیہ ہے. خزائن العرفان یہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ابھی الیاس قادری کو کہو تم نے جرم تو کر لیا، اس کو کہو یہی خزائن العرفان یوں اٹھاؤ اور اس آیت کے نیچے جو شرح ہے نا وہ پڑھ کے عوام کو سنا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ قل بفضل اللہ سے جو آپ نے مفہوم نکالا تھا وہ مفہوم صحیح بنتا ہے یا جو میں اپنے اس گفتگو میں بول چکا ہوں وہ مفہوم صحیح بنتا ہے. ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی. قل بفضل اللہ و برحمتہ، سورہ یونس کے اندر یہ آیت نمبر 58 ہے. اس آیت کو نقل کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا احمد رضا خان نے. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. یہ عبدالحبیب اتاری نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ احمد رضا کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے جو نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے نہیں سنا سکتے. یہ حاشیہ نمبر 139 ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. فرح فلیفرحوا کا ترجمہ کر رہے ہیں. سنو، کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں. نہیں، آپ کہتے ہو بھنگڑے ڈالنے کو فرح کہتے ہیں، آپ کہتے ہو جلوس نکالنے کو فرح کہتے ہیں، آپ کہتے ہو سڑکوں پہ نکلنے کو کہتے ہیں، چراغاں کرنے کو کرتے ہیں، جھنڈے لگانے کو فرح کہتے ہیں. اور آپ کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دل کی لذت، دل کو جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا نام فرح ہے. مانا یہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواضع اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرمائے. حضرت ابن عباس و حسن و قتادہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہے اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں.
جاؤ نا نعیم الدین مرادآبادی کی قبر پر اس سے آواز دے کر پوچھو کہ تو نے یہاں پر وہ والا معنی کیوں نہیں لکھا جو عبدالحبیب بطاری یہاں ہمارے پرانی سبزی منڈی کے جو ہے یہاں پرانی سبزیاں بیچ رہا ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر وہ اس آیت کے غلط معنی اور مفاہیم بیان کر رہا ہے، ذرا اس سے جا کے پوچھو اس نے یہاں والا معنی اور مفہوم کیوں نہیں بیان کیا؟ وہ تو آپ کو رد کر رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں اس سے مراد اسلام اور قرآن ہے، اور خوشی کا مطلب دل سے خوش ہونا ہے، خوشی کا مطلب سڑکوں پہ نکلنا نہیں ہے جسے آپ نے بنا لیا، چراغاں اور جھنڈے ضروری نہیں ہے جیسے آپ نے جن چیزوں کو ضروری قرار دے دیا۔ خدارا ان چیزوں سے بچیں، گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ میں آخر میں ایک سبق کے طور پر آپ کو کہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور میں کہتا ہوں جیسی محبت نبی نے اپنی بتائی ہے نا ویسی کریں، جیسی نبی علیہ السلام خود اپنی محبت بتا رہے ہیں، آپ بتا کے گئے ہیں، صحابہ اس پر کر کے گئے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی سے ایک قدم آگے بڑھانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ آپ کتنے قدم بڑھا چکے ہیں، ذرا اپنے آپ کو غور کریں، واپس آئیں، اتباع رسول کو اپنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ قرآن کی پیروی کریں، اسلام پر لوٹ کر آئیں، سنتوں پر عمل کریں، بدعت کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ کے وارے نیارے ہوتے نہیں ہوتے، لیکن جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے یہ سلسلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر